الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. سورۃ النساء کی ان آیات میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے. ایسا کہ الحمدللہ اپنے سابقہ آیات میں نظام آئلی کے بارے میں احکامات پڑھے تھے کہ اسلام نے آئلی نظام بڑا جامع، معنی، کامل اور مکمل جو ہے اللہ کے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل اور تشریح بیان فرمائی. یہ بات بڑی واضح ہے، بین ہے کہ اگر کوئی انسان نظر انصاف سے یعنی تعصب اور حسد کی مرض سے پاک ہو کر غور کرے تو دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی تہذیب ایسا نظام پیش نہیں کر سکتی جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، چونکہ بعض احباب جمعہ کے دن تشریف لاتی ہیں، خلاصتاً میں عرض کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو جب پیدا کیا ہے تو انسان کے اندر جتنی اللہ نے، اس لیے انسان کو کہتے ہیں ایک عالم اصغر، کہ دنیا جو ہے ایک عالم اکبر ہے، اور انسان جو ہے گویا یہ بھی ایک چھوٹا عالم ہے کہ جیسے عالم اکبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے نمونے ہیں، اسی لیے قرآن ہمیں بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں نے تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی تو اپنی قدرت کاملہ کے دلائل رکھے ہیں، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، غور نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ اب دیکھیں نا، عالم اکبر میں ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، اسی طرح اللہ نے ایک انسان میں بھی یہ عناصر اربع رکھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عالم اکبر کے اندر دن بھی ہے، رات بھی ہے، ظلمت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور اسی طرح اس میں سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، تغیر بھی ہے، تبدل بھی ہے. اسی طرح ایک انسان کے وجود میں بھی اللہ نے یہ سارے عالم رکھے ہیں کہ انسان کے بھی ادوار ہیں. ایک اس کے وہ ادوار ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک اس کے وہ ادوار ہیں جو ولادت کے بعد شروع ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے ایک، جیسے قرآن کہتا ہے، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر انسان ایک مکمل بنتا ہے، پھر ولادت ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے کمزوری ہے، کمزوری کے بعد قوت ہے، قوت کے بعد پھر کمزوری. اس کے اندر بھی وہ تغیر و تبدل ہے. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینیں پیدا کی اور زمینوں کو زندہ کرنے کے لیے بھی آسمان سے پانی اتارا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی حرکت کو قرار دینے کے لیے پہاڑوں کا ثبات فرمایا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے آرام کے لیے لیل و نہار کا نظام بنایا کہ کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کہ اب یہ تمہارے آرام کا وقت ہے، اب یہ تمہارے عمل کا وقت ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا اور اس میں جتنی قوتیں ہیں، یعنی اس کے اندر قوت انسانی ہے، اس کے اندر قوت فکری ہے، اس کے اندر قوت علمی ہے، اس کے اندر قوت عملی ہے، اس کے اندر قوت حیوانی ہے، اس کے اندر قوت ملکی ہے، ان سب کی ضروریات کا بھی تو اللہ نے انتظام کیا، یہ تو نہیں کہ پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ نے فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں ایسے بے فائدہ بنایا ہے کہ بس آئے دنیا میں چرا پیا کھایا مر گئے؟ یہ تو پھر حیوان بھی کرتے ہیں، پھر تمہاری فضیلت کیا ہوئی؟ کھاتے تو حیوان بھی ہیں، پانی تو حیوان بھی پیتے ہیں، دنیا میں تو حیوان بھی زندہ رہتے ہیں، وہ بھی پھر مر جاتے ہیں، کوئی ذبح ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ تو تمہیں بھی دنیا میں ہم نے صرف اسی لیے بھیجا تھا کہ بس یہاں آ گئے ہو، ایک حیوان کی طرح زندہ رہو، کھاؤ پیو مر جاؤ۔ اللہ نے پھر تمہاری تمام ضروریات کا تکفل کیا ہے کہ اب انسان کو پیدا کرنے کے بعد علمی اور فکری طور پر سب سے بڑی ضرورت کیا تھی کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے، اللہ کی ذات کو پہچانے، اللہ کے اسماء و صفات میں غور کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے، پھر اپنے ان عقائد کے ساتھ اعمال ایسے کرے جس سے رب راضی ہو، ان اعمال سے بچے جس سے رب ناراض ہو۔ تو اس سسٹم اور نظام کو قائم رکھنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجا۔ اللہ نے پھر اپنی کتابیں اتاری اور ان انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملا کہ توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اعمال صالحہ کیا ہیں، اعمال سیئہ کیا ہیں، کن باتوں سے رب راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اب اسی طرح اللہ نے جیسے ہمیں کھانے کی ضروریات ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم عام جانوروں کی طرح چرتے پھرو، نہ فرما دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کا نفع انسان کے لیے ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کا اصل میں نقصان بھی انسان کو پہنچنا تھا۔ تو اللہ اپنے بندے کو نقصان دینا نہیں چاہتے، وہ پہلے بچاتے ہیں اپنے بندے کو کہ بھی شراب حرام ہے، کیونکہ آج ایک اندھے آدمی کو بھی پتا ہے کہ نشے کے کتنے نقصانات ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو شراب پانی کی طرح پیتے ہیں، وہ لوگ جن کی اولادوں کو پیدا ہونے کے بعد گھٹی شراب کی لگائی جاتی ہے، وہ لوگ جن کے کھانے میں پانی پینا معیوب سمجھا جاتا ہے، شراب سے کھانے کھاتے ہیں، وہ بھی یہ بات تو ماننے پہ تیار ہو گئے نا کہ بھی واقعی یہ بری چیز۔ اسی طریقے سے خنزیر ہے، جو لوگ خنزیر کھانے والے ہیں اب وہ بھی اس بات پہ آ گئے ہیں کہ خنزیر کے کھانے سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، ورنہ بکری کو بھی اللہ نے پیدا کیا، خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن اپنے بندے کے لیے ایک جانور حلال کیا، ایک حرام کیا، تو کوئی حکمتیں ہیں اس کی۔ اب اللہ نے ہر بندے میں چونکہ ایک قوت شہوانی رکھی تھی، حیوانی قوت رکھی تھی، اور اس رکھنے کا یہ ہے کہ آگے اس نظام کو بھی تو چلانا ہے نا کہ توالد و تناسل ہوگا تو بندے پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد عالم بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا فرما دیا، بی بی حوا کو اللہ نے زندہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرما دیا، اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا فرما دیا، لیکن انسانوں کا اگلا سلسلہ جو ہے وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دیے تاکہ ان کے اتصال سے آگے نظام عالم جو ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بنایا کہ جیسے حیوان کو اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنا ہو، ایک کتے کو تو جہاں مرضی آئی پورا کر لیا، جس سے مرضی آئی پورا کر لیا۔ اللہ نے انسان کے لیے پابندیاں لگا دی کہ بھئی تم اپنی یہ قوا جو ہے استعمال کر سکتے ہو، لیکن کون سے رشتے حلال ہیں اور کون سے رشتے حرام۔
یہ نہیں کہ تم جانور بن جاؤ کہ ماں کی بھی تمیز نہ ہو، بہن کی بھی تمیز نہ ہو. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، آتش پرست لوگ جو ہیں، آگ کے پجاری، یا بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو دہریہ ہیں، منکر دین، وہ ان کا یہی فلسفہ ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے، جب گھر میں بہن موجود ہے تو باہر سے ڈھونڈنے کیوں جائے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھی بالی ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہوئی، ہم نے اسے پروان چڑھایا ہے، تو اس اپنے گھر والی چیز کو چھوڑ کے خام خواہ باہر جائیں. ٹھیک ہے، بہن بھائی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے پابندیاں لگا دی کہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے، بانجی حرام ہے. یہ سارے رشتے محرمات میں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں کتنی رعایت فرما دی. فرمایا نکاح کرو، 2 کر سکتے ہو لیکن 2 بہنوں کو جمع نہ کرنا، کیونکہ 2 بہنوں کو جمع کرو گے تو تم ایک خاندان کے، ایک ماں باپ کی 2 لڑکیوں میں عداوت کا بیج بونا چاہتے ہو. تم انہیں، اللہ نے انہیں بہن بنایا، تم انہیں سوکن بنانا چاہتے ہو. اللہ نے ان میں مودت کا رشتہ رکھا تھا، تم بغض اور حسد کا رشتہ پیدا کرنا چاہتے ہو کہ لاکھ انسان ہو، آخر 2 بیویاں ہیں تو دونوں میں کچھ نہ کچھ تو ناچاکی ہوگی. اللہ نے یہ ہمیں رشتے بنا دیے، اللہ نے ہمیں حلال بدلا دیا، اللہ نے ہمیں حرام سمجھا دیا. پھر اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ تم ایک شادی کرو، اللہ نے اجازت دے دی کہ تیرے حالات کا تقاضا ہے، تیری صحت کا تقاضا ہے، تیری قوت کا تقاضا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ایک بیوی میرے حقوق ادا نہیں کر سکتی، 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ پابندی لگا دی کہ 2 کرو گے تو شرط ہے کہ عدل کرو گے. اگر ایک کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو پھر قیامت والے دن میدان حشر میں تمہیں اس طرح کھڑا کروں گا کہ تمہارا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی 2 بیویوں میں عدل و انصاف نہیں کرتا تھا. اسلام نے یہ پابندیاں بھی ہمیں دے دی. اور پھر اسلام نے نکاح کا طریقہ بھی بدلا دیا کہ بھی نکاح کیسے ہوگا اور کس سے نکاح کیا جائے. حضور نے فرمایا فاختر ذات الدین، کہ جب نکاح کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ لڑکی دیندار ہے، لڑکی نماز پڑھتی ہے، لڑکی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام ہے. اگر نہیں ہے تو پھر رشتہ نہ کرو، کیونکہ جو خدا کی غدار ہے وہ کبھی شوہر کی وفادار نہیں بن سکتی. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پیاری نہیں ہے تو خامد کی شان کوئی زیادہ ہے. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام نہ ہو. پھر یہ بھی پابندی لگا دی کہ نکاح ایسے نہ کرو بلکہ حق المہر ادا کرو. پھر یہ بھی اللہ نے اسلام میں سکھلا دیا کہ جب رشتہ کرو تو کفو ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ دونوں برابر ہوں، دونوں مسلمان ہوں، دونوں عاقل ہوں، دونوں تعلیم یافتہ ہوں، دونوں حسب نسب کے اعتبار سے بھی برابر ہوں، دونوں معاشی اور اقتصادی لیول میں بھی برابر ہوں، تاکہ کل کو زندگی میں اختلافات پیدا نہ ہوں. اسلام نے ہمارے لیے سارے حدود واضح کر دیے. اور یہ بھی فرما دیا کہ نکاح اس لیے نہ کرو کہ چلو جی چند دن لذت اٹھانے کے بعد چھوڑ دیں گے. فرمایا بالکل نہ، خبردار، متا بھی نہ کرو، حرام ہے. موقت نکاح بھی حرام ہے. نکاح ابدی ہمیشہ زندگی کے لیے رفیقہ حیات ہے تمہاری. جب تک تمہاری زندگی ہے تمہارے ساتھ ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ تمہاری بیوی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اور حضور نے ہمیں سمجھا دیا کہ قیامت والے دن دیکھیں کہ حور عین تو اتنی خوبصورت ہوں گی کہ 70 لباس پہنا ہوگا، پھر بھی خامد کو اس کے وجود کی ہڈی کے اندر کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا. اتنا جمال ہوگا. لیکن جو اس کی دنیا والی بیوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان سے بھی زیادہ جمال عطا فرمائیں گے. پھر اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ نکاح کرنا ہے گواہوں کے سامنے نکاح کرو، نکاح کرنا ہے ولی الامر کی اجازت سے نکاح کرو، ماں باپ کی رضامندی سے نکاح کرو، نکاح کرنا ہے نکاح کا اعلان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ نکاح ہو رہا ہے، کوئی چوری والی بات نہ ہو، کوئی رازداری والی بات نہ ہو. اللہ نے نکاح کے احکام سمجھا دیے اور ساتھ یہ بھی خبردار کر دیا کہ ہم نے تمہیں 4 بیویوں کی اجازت دی ہے. حکم نہیں دیا کہ ہر آدمی 4 بیویاں کرے.
ایک حکم ہوتا ہے اور ایک اجازت ہوتی ہے۔ حکم تو یہ ہے نا کہ جیسے نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ حکم تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، انکار کرو گے تو کفر آ جائے گا۔ حکم تو یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کرو، نہیں کرو گے تو کفر آ جائے گا۔ ایک اجازت ہوتی ہے، اجازت ہے تمہیں کہ اگر تم چاہو، اگر تمہیں خوش آتا ہے، اگر تمہارے حالات کا تقاضا ہے۔ اور اللہ نے یہ اجازت کیوں دی؟ آپ نے دیکھا ہے کہ تہذیب فارس میں دوسری بیوی کرنا جو ہے وہ منع تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہوں کی بیویاں جو کبھی ملکہ تھیں وہ بعد میں فلموں میں کام کرتی رہیں، کیونکہ دوسری شادی کر نہیں سکتا، ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اسلام نے کتنی بڑی گنجائش رکھی کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو نہیں تم دوسری شادی کر سکتے ہو، لیکن ساتھ پابندی بھی لگا دی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں عدل نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، پھر ایک بیوی رکھو۔ اگر ایک بیوی بھی ہے تو وہاں بھی حقوق بتا دیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جیسے خاوند کا حق ہے، خاوند کے اختیارات ہیں، خاوند کا فرائض ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی تم پر حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے تو اس پر حق ہے لیکن بیوی کا تم پہ حق نہیں۔ اس کا نان نفقہ، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کی عزت و عصمت کا تحفظ، اس کی تیمارداری، اس کو خوش رکھنا، خوشی پہنچانا، یعنی دیکھیں اسلام میں کتنی نزاکت ہے، اسلام حقوق کی کتنی رعایت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام نے مثلا اجازت دی ہے کہ ایک آدمی کے بچے زیادہ ہیں، یا ایک آدمی کی بیوی جو ہے بیچاری کمزور ہے اور بچے پہلے بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھی اب اگر حمل ٹھہر گیا تو تیری بیوی کی جان نہیں بچ سکتی، اسلام نے اجازت دی، وقفہ کر سکتے ہو، روک سکتے ہو، مستقل طور پہ بچوں کو بند نہ کرو، لیکن وقفہ کرنا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں، 1 سال کا وقفہ کر لو، 2 سال کا وقفہ کر لو، 3 سال کا وقفہ کر لو، لیکن ہمیشہ کے لیے استیصال نہ کرواؤ۔ کیوں کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، میں نے ایک اخبار میں پڑھا کہ ایک جوڑے کے 5 بچے تھے، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا کہ اب 5 بچے ہو گئے ہیں، تو اس نے جا کے اپنی بیوی کا آپریشن کرا دیا کہ بھئی تاکہ آئندہ بچے پیدا نہ ہوں۔ خدا کی قدرت ہے، حادثہ ہوا اور 5 بچے مر گئے۔ تو اب وہ پھر کہاں سے بچے لے آئے؟ اس لیے اسلام نے پابندی لگا دی کہ تم وقفہ تو کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے استیصال نہ کراؤ۔ یہ نہ کرو کہ مرد کی نسل بندی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دو، یا عورت کا آپریشن کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ نہیں، معمولی سی بات ہے، دوائی کے ساتھ، گولی کے ساتھ، یا آج کل تو بڑے مائنر قسم کے آپریشن کے ساتھ وہ ٹیوب علیحدہ کر دیتے ہیں بچہ دانی سے، جب چاہو پھر اس کو جوڑ دیا تو وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پہلے دور میں جب آپریشن نہیں تھا، ابھی سرجری نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو اس وقت عربی میں کہتے ہیں عزل، عربی میں اس لفظ کو کہتے ہیں عزل۔ عزل کا کیا معنی کہ میاں بیوی جب ملتے تھے تو جب انتہا کا وقت آتا تو خاوند دور ہو جاتا تھا تاکہ پانی نہ جائے اور بچہ پیدا نہ ہو۔ وہاں بھی دیکھیں اسلام نے کتنی پابندی لگائی کہ وقفے کے لیے عزل تو جائز ہے، لیکن خاوند اپنی منشے سے نہیں کر سکتا جب تک بیوی راضی نہ ہو۔ اسلام نے کتنی پابندی لگائی، انہوں نے کہا کہ نہیں، عزل کر سکتے ہو لیکن بیوی راضی ہو، کیونکہ اس کی لذت کا یہی انتہا ہے، تو اس کو تم اس سے محروم کرنا چاہتے ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے ہو۔ اسلام نے اتنے چھوٹے سے مسائل پر بھی پابندی لگائی۔ اسلام نے پھر حمل کے احکامات بھی سمجھائے، اسلام نے ولادت کے احکامات بھی سمجھائے، اسلام نے بچہ پیدا ہونے کے بعد رضاعت کے احکامات بھی سمجھائے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، اور دودھ پلانے کے لیے سب سے زیادہ مائیں حقدار ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن، ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اب دیکھ لیں کہ نئی دنیا نے ہمیں ڈبے کے دودھ پلا پلا کے اب خود اسی بات پہ آ گئے کہ ماں کا دودھ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اتنی نسل ساری ڈبے کے دودھ پہ پیدا کروا دی۔
اتنی نسلیں جو تھیں، جیسے اکبر الہ آبادی رو گیا تھا کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ تو اب اولاد سے فرما برداری کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس نے تو ماں کا دودھ پیا ہی نہیں، اس نے تو قرآن و سنت پڑھا ہی نہیں، اس نے تو پڑھا ہے الف انار بے بیمار، اس نے الف اللہ اور بے بیت اللہ کا قاعدہ تو پڑھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، تو ترقی کیسے کرے غریب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام عالم اور نظام اسلام پہ ذرا آپ غور کریں کہ والدات، اچھا اب جناب یہ بھی حکم دے دیا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو پھر والدہ جبر نہیں کر سکتے ہو، والدہ کو راضی کرو دودھ پلانے کے لیے، اگر وہ راضی نہ ہو تو جو دوسری عورت کو خرچہ دو اس کی ماں کو دو۔ اسلام نے وہاں بھی حقوق یعنی حقوق رضاعت بھی بیان کی ہے، حقوق نکاح بھی بیان کی ہے، حقوق زوجیت بھی بیان کی ہے، اور حقوق رضا بھی بیان کی ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کی کتنی بڑی اب وسعت ہے کہ ایک ایک بات پہ اسلام نے نظر رکھی ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی کا جھگڑا آیا کہ بھئی وہ سارا دن روزے رکھتا ہے اور رات کو نفلیں پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم تو صوفی بن گئے تو بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ تم تو ماشاءاللہ بڑی ترقی کر گئے ہو اور کنٹریکٹ کر کے ملازمت کے لیے سعودی عرب میں بیٹھے ہو، تو بیوی اس کے حقوق کون ادا کرے گا؟ اس کا قیامت میں کون جواب دے گا؟ آپ حیران ہوں گے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں، جا کر اپنی بیٹی سے سیدہ حفصہ سے زوجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کہ میری بیٹی ایک شرعی مسئلہ ہے اور شریعت میں شرم نہیں ہوتی، ایک عورت جو ہے اپنے خامن سے زیادہ کتنی مدت دور رہ سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے؟ تو آگے بیٹی بھی تو حضور کی بیوی تھی نا، کوئی تیری میری بیٹی تو نہیں تھی نا، آگے بیٹی بھی تو عمر کی بیٹی تھی نا سیدہ حفصہ۔ انہوں نے کہا ہما قرأت القرآن یا عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عمر گھبرا گئے کہ قرآن تو میں نے پڑھا ہے، یہ کیسے کہ انہیں فرمایا قرآن میں؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں نہیں پڑھا تم نے؟ اسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر خامند مر جائے تو عورت کتنی عدت گزارے؟ انہوں نے کہا جی 4 مہینے 10 دن۔ انہوں نے کہا تو اسی میں کوئی حکمت ہوگی نا کہ 4 مہینے 10 دن کا فاصلہ رکھا گیا ہے، ورنہ اللہ 4 سال کا بھی تو فاصلہ رکھ سکتے تھے، اللہ 8 مہینے کا فاصلہ بھی رکھ سکتے تھے۔ حضرت عمر نے فوراً ایک پروانہ جاری کر دیا کہ کوئی فوجی 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے، وہ واپس آئے اپنی بیوی کے حق ادا کرے۔ اسلام نے اتنی پابندی لگا دی۔ اب جناب اس کے بعد دیکھیں کہ اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ بھی عدل کرنا ضروری ہے، یہ بھی بتا دیا میرے بندے عدل وہ ضروری ہے جو تیرے بس میں ہے، وہ عدل ضروری نہیں جو تیرے اختیار میں نہ ہو۔ کیا مانا؟ 2 بیویاں ہیں، تیرے ذمہ عدل کیا ہے کہ دونوں کو وقت پورا دو، لباس پورا دو، زیور پورا دو، مکان پورا دو، کھانا پورا دو، نفقہ پورا دو، لیکن ایک کی طرف دل کا میلان زیادہ ہے تو اس میں تمہیں نہیں پکڑوں گا کیونکہ یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک بیوی سے آدمی کو زیادہ محبت ہے، ایک بیوی سے کم محبت ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ ھذا قسمی فیما املک، میں اپنی بیویوں کے برابر حقوق ادا کر رہا ہوں جو میرے اختیار میں ہے، لیکن میرا اللہ میں وہ عدل تو نہیں کر سکتا جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے، دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو مقلب القلوب ہے، تو اگر دل کو کسی کی طرف زیادہ پھیر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسائل بھی سمجھا دیے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو کیا کرو؟ فرمایا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کہ دونوں میں سے ایک حاکم لے لو، ایک خامد کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے۔ فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں کوشش کریں صلح کی تو اللہ ان کو توفیق دیں گے کہ صلح ہو جائے، شرط یہ ہے کہ ان کی نیت صلح کرانے کی ہو، یعنی ایک حکم بنے خامد کے خاندان میں سے،
اور ایک حکم بنے عورت کے خاندان میں، وہ دونوں کے حالات سنے اور دونوں کو پھر صلح کرانے کے لیے کوشش کرے. ایسا نہ اللہ کا قانون توڑا جائے جیسے آپ کے ملک میں آئلی قوانین جب بنے تھے. اللہ ہدایت دے. ہم تو ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ توفیق دے کہ ان کو اسلام کے مطابق قوانین کو ڈھالیں. اللہ پاک انہیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے. ہر اسلام کے ملک میں قرآن و سنت کی حکمرانی ہو، قرآن و سنت کی جہاں بانی ہو. اللہ کے بندوں، قرآن سنت تعویذ لکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا تھا. اللہ نے قرآن اس لیے نہیں اتارا تھا کہ تم جو جھگڑا پڑ جائے تو قسمیں کھا لو. اللہ نے قرآن اس لیے نہیں اتارا تھا کہ مر جائے تو مولوی کو چند پرانے کپڑے نصیب ہو جائیں اور ہیلا اسقاط کر لے. اللہ نے قرآن اس لیے نہیں اتارا تھا کہ تم ختم صغیر ختم کبیر پڑھ کے اپنے پیٹ پالو. اللہ نے قرآن اتارا تھا کہ قرآن کے مطابق پوری دنیا میں نظام عالم قائم کرو. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. فرمایا اگر تم میرے اتارے ہوئے قانون کو اب حکم نہیں تسلیم کرو گے تو پھر کفر ہے. ہمارے ہاں آئلی قوانین کیسے بنے تھے ماشاءاللہ، اب بھی میرے خیال میں ہوں گے. اب تو مدت ہو گئی، ہم ادھر آ گئے، جاتے ہیں تو کبھی اتنا تفصیل میں پوچھنے کا موقع نہیں ملتا. میرے خیال میں ابھی تک بھی نافذ ہیں. وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی طلاق دینا چاہے، ہمارے ملک میں یہ آئلی قوانین میں تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد وہ اپنی یونین کونسل کے چیئرمین کو مطلع کرے کہ میں نے مسمات فلاں کو طلاق دے دی ہے. اور جب چیئرمین کو پتہ لگے تو اب چیئرمین نوٹس جاری کرے گا دونوں فریقین کو کہ اپنے اپنے ثالث مقرر کرو تاکہ تمہاری صلح کرائیں. طلاق پہلے ہو گئی ہے، صلح بعد میں ہو رہی ہے. ایسا قانون بھی آپ نے دیکھا، یہ قانون ہے یا نشائی کا وضو ہے؟ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک بھنگی تھا، بھنگ پینے والا، وہ لوٹا بھر کے بیچارہ پیشاب کے لیے جو جائے تو بھنگی کا پیشاب تو ویسے لمبا ہوتا ہے، تو وہ پیشاب کرنے بیٹھے لوٹے میں سوراخ تھا، پانی بہ جائے. وہ ادھر پیشاب ختم ادھر پانی ختم. وہ پھر جائے لوٹا بھرنے کے لیے، لوٹا بھر کے پھر آئے پیشاب کرنے کے لیے، جب تک لوٹا ختم ہو جائے. تیسرے دفعہ اس کو غصہ آیا تو لوٹا بھر کے کہنے لگا چلو ہم استنجا پہلے کر لیتے ہیں، پیشاب بعد میں کریں گے. پانی جو بہ جاتا ہے تو میں کب تک انتظار کروں؟ انہوں نے بھی کہا کہ طلاق تو پہلے ہو جائے، سلو ہم بعد میں. سلو پھر مٹی کی کراؤ گے. اور جو جھگڑا ہونا تھا، جو گولی چلنی تھی، وہ تو خامد نے چلا دی. سلو کا معنی یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم ڈرو دونوں میں شقاق ہے، جھگڑا ہے، خامد ادھر ہے بیوی ادھر ہے، تو اب جلدی کرو، ان کی سلو کرانے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ جب طلاق ہو جائے طلاق ہو گئی بات ختم ہو گئی. طلاق تو ایک ایسی بلا ہے کہ مذاق میں بھی کوئی کہہ دے بیوی کو طلاق تو ہو جاتی ہے، غصے میں بھی کہہ دے تو ہو جاتی ہے، اور عقل و ہوش سے بھی کہہ دے تو ہو جاتی ہے. طلاق تو بڑی سخت چیز ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا لفظ زبان پہ نہ لاؤ، مجھے بڑا مبغوض ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ لفظ. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. تو اسلام نے یہ بھی اچھا. اب دوسری شکل کیا ہے؟ یہ تو تھا نا کہ دونوں میں نفرت ہے تو دونوں کی سلو کراؤ. اب ایک ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. اللہ فرماتے ہیں اگر وہاں تو تھا نا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یعنی بیوی میاں دونوں میں جھگڑا ہے، اس کو بھی نفرت ہے اس کو بھی نفرت. یہاں ہے کہ عورت تو ٹھیک ہے لیکن اس کو کچھ خدشہ ہے کہ میرے خاوند کی آنکھیں پھر رہی ہیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ جوان ہے، اس کا میلان ادھر زیادہ ہے، تو اب کیا کریں؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر اس وقت بھی عورت خاوند سے سلو کر لے، خاوند کو کہہ دے کہ مجھے طلاق نہ دو لیکن میں اپنے حقوق تمہیں معاف کرتی ہوں، چلو
نفقہ نہ دو، خرچہ نہ دو، حق المہر نہ دو، تم میرے پاس آیا بھی نہ کرو، کبھی دل کرے تو آ جاؤ، نہ کرے تو نہ آؤ، لیکن مجھے طلاق نہ دو، میں تیری بیوی رہنا چاہتی ہوں، تاکہ اتنے عرصے کے بعد اب طلاق لے کے میں نکلوں، بچوں کے لیے بھی مصیبت بنے، اولاد کے لیے بھی مصیبت بنے، اور میں بھی دوسروں کے دروازے جا کے دیکھوں تو اچھا نہیں لگتا۔ اسلام کہتا ہے اگر عورت یہ پیشکش کرے اور خاوند قبول کر لے تو اچھی بات ہے، سلو کر۔ اچھا، آگے قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ چلو ہم نے سارا زور لگا لیا لیکن سلو نہیں ہوتی، ہم نے اپنی طرف سے ساری قوتیں کر لی، برادری نے بھی زور لگا لیا لیکن سلو نہیں ہوتی۔ فرمایا امساک بمعروف او تسریح باحسان، فرمایا خبردار، اب اگر سلو نہیں ہوتی، رکھنا ہے تو معروف بھلائی کے ساتھ بیوی کو رکھو، چھوڑ احترام کے ساتھ طلاق دو، ہدیہ دو، تحفہ دو، گھر سے عزت کے ساتھ اسے اپنے گھر میں پہنچاؤ، تاکہ پھر تمہاری طلاق جو ہے وہ دو رشتوں کی جدائی تو بنے لیکن دو انسانوں میں تنافر اور تنازع اور لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ نہ بنے۔ اسلام جوڑتا ہے، اسلام توڑتا نہیں، اسلام ملانے کے لیے آیا ہے، اسلام کسی کو لڑانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ اسلام کی تعلیمات پہ نظر تو کریں نا، دیکھو اللہ فرما دیتے بھی اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، کیا ضرورت ہے کہ 5 دفعہ ہم ایک مسجد میں اکٹھے ہوں؟ کیا ضرورت تھی اللہ میاں کو کہ ہم جمعہ کے دن جامع مسجد میں اکٹھے ہوں؟ کیا ضرورت تھی میرے اللہ کو کہ سال میں پورے عالم کے مسلمان آئے اور خدا کے گھر میں اکٹھے ہوں؟ وجہ کیا تھی کہ اسلام ملاتا ہے، اسلام جوڑتا ہے، اسلام اجتماعیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اسلام ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساجھا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کا سبق یہ ہے کہ ہر جگہ ملو، آپس میں ایک دوسرے سے کٹو نہیں۔ یہ سارے احکامات دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم سلو نہیں کر سکتے، اب مجبوراً طلاق ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ نے فرمایا اگر دونوں کو جدا ہونا پڑے، طلاق ہونی پڑے، تو اللہ دونوں کو خود بے پرواہ کر دیں گے، اس کا بھی کوئی سبب بن جائے گا، اس کا بھی کوئی سبب بن جائے گا، چونکہ اللہ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو اسلام نے اتنے جامع مضامین کے بعد اب ان آیات میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب کا کیا معنی ہوتا ہے کہ بندے کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ بھئی تم اچھے کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی، یہ ترغیب ہے۔ اور ترہیب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بندے کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم برے کام کرو گے، اگر تم چوری کرو گے ہاتھ کٹے گا۔ اور اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں نا، اگر کبھی کوئی آدمی ٹھنڈے دل سے اور بڑے سکون سے، بڑے تدبر سے غور کرے تو ایسی جامع حدود اور ایسی جامع سزائیں جو ہیں کسی دنیا کے قانون میں نہیں۔ دنیا میں جتنے قوانین ہیں وہ جرائم پیدا کرتے ہیں، اسلام جرائم کو ختم کرتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں نا جی کہ آپ اگر انگریزی دوا لیں، آپ کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، انفلوئنزا ہو گیا، آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری لگ گئی تو فوراً ڈاکٹر ماشاءاللہ ہائی پوٹنسی کی اینٹی بائیوٹک تجویز کرے گا، 500 ملی گرام کی ایک ایسی گولی مارے گا کہ فوراً مرض جو ہے دب جائے۔ وہ دب تو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جراثیم بیماری والے کے ساتھ جو اچھے جراثیم ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے مارنا تو تھا دشمن کو، دوست بھی مر جاتا ہے ساتھ، ریڈ سیل بھی ختم ہو جاتے ہیں بندے کے، اور جناب پھر پریشان ہوتا رہتا ہے کہ جی وہ بیماری تو گئی لیکن 4 بیماریاں اور لگ گئیں۔ لیکن پہلے زمانے میں جو طب اسلامی تھی، اسلامی طب کا اصول علاج کیا تھا کہ بیماری کو جڑ سے ختم کرو، بیماری کے اسباب دیکھو کہ بیماری کیوں ہوئی ہے، اور اسباب تلاش کرنے کے بعد علاج ایسا کرو کہ اس بیماری کے اصل کو، جڑ کو، بیج کو ختم کر دے تاکہ بندہ ٹھیک ہو جائے تو پھر بیمار نہ ہو۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، زبردست اسہال ہے، بند نہیں ہو رہے، مہربانی فرمائے کوئی دوائی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اسکے ہو اصلاً، اپنے بھائی کو جا کے شہد پلاؤ۔ 1400 سال پہلے آمنہ کے لال علاج بتلا رہے ہیں۔ یہ تو اب دنیا کی تحقیق آ گئی ہے نا جناب کہ چینی میں گلوکوز ہوتا ہے اور فروٹ میں فرکٹوز ہوتا ہے، لیکن شہد میں نہ فرکٹوز ہے نہ گلوکوز ہے، وہ اللہ کی ایک نرالی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا شہد پلاؤ، اس نے جا کے حضور کے حکم کی تعمیل کی، واپس آ گیا کافی دیر کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا حضور وہ تو پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس کے ہو اصلاً، پھر پلاؤ۔ اب حضور کا حکم کون ٹال سکتا ہے؟ اس نے جا کے پھر پلایا، پھر حاضر ہوا، اس نے کہا حضور وہ تو پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں، وہ تو اب چل نہیں سکتا غریب۔ آپ نے فرمایا اس کے ہو اصلاً، پھر پلاؤ۔ اور تیسری دفعہ اس نے کہا حضور وہ تو بالکل اب پڑ گیا بستر پہ۔ آپ نے فرمایا اس کے وزن پھر پلاؤ۔ اب اس نے جا کے پھر پلایا، حضور کا حکم ہے۔ چوتھی دفعہ کے بعد آیا، کہنے کا حضور اس سال بند ہو گئے ہیں، اب بالکل ٹھیک ہو گیا، رک گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے تو سچ کہا، ولیکن کذب بطن اخیک، تیرے پیٹ بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا تھا، مادہ فاسد اندر موجود تھا، اس لیے جب وہ نکل گیا تو ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کا فرمان جو ہے شفا ہے، تو اللہ کا فرمان تو سچ ہے، اللہ کا فرمان تو غلط ہو نہیں سکتا، لیکن تیرے بھائی کا معدہ اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ دیکھو نا جی، ایک برتن ہے، اس میں اگر کوئی اپنا غلط چیز پڑی ہوئی ہو، حلال پانی بھی ڈالتے جاؤ تو حرام ہوتا جائے گا نا، جب تک کہ وہ نہ نکلے۔ ایک مسل مشہور ہے نا، ایک مولوی سے کسی نے پوچھا جی کتا مر گیا ہمارے کنویں میں، کتنے ڈول نکالے؟ اس نے کہا 100 ڈول نکال۔ مولوی تو ہمارے ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں نا لکھپترے، جو داڑھی رکھ لے مولوی، اور اگر کوئی جبہ شبہ پہن لے تو پھر بڑا مولوی، اور اوپر 2-4 کپڑے اوڑھ لے تو پھر پیر بھی ساتھ، پھر تو چاندی ہی چاندی ہے نا، پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بڑے پیر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بولے نا، جب بولے گا نہیں تو مسئلہ کیا بتائے گا؟ وہ جہالت میں بھی خود بخود پردہ پڑا رہتا ہے، چپ کرو، حضرت نہیں بولتے، بس حضرت جتنا چپ کرے مرید اور مرتا ہے کہ سبحان اللہ، حضرت پہنچے ہوئے، ہر وقت اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اور جب اللہ کے بندوں سے بات نہیں کرتا تو اللہ سے میٹھی بات کر رہا ہے۔ تو یہ تو بہرحال ہمارے چکر ہوتی ہے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ دعا کیا کرو، کسی کو بد دعا نہ دیا کرو۔ بہرحال اس نے پوچھا جی، انہوں نے کہا جی 100 ڈول پانی نکال دو بس کنواں پاک ہو جائے گا۔ دوسرے مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا جی کتا مر گیا، مولوی صاحب کہتے ہیں 100 ڈول نکالنا۔ کہا آپ مولوی صاحب پاگل ہے، کتابیں نہیں پڑھی اس نے، 200 ڈول نکالنا ہے۔ وہ غریب تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا 300 ڈول نکالنا ہے۔ پھر صحیح عالم کے پاس پہنچا، اس نے کہا پہلے کتا تو نکالو، پانی تو بعد میں نکالنا ہے نا، پہلے کتے کو تو نکالو، تم 300 ڈول نکالو، کتا اندر پڑا رہے تو پھر کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اس لیے وہ پہلے بیماری کو نکالتے تھے کہ بیماری کی جڑ ختم کرو۔ اسلام کی سزائیں ایسی ہیں کہ جرم کو ختم کرو، جرائم کی جڑ کاٹ دو۔ اگر مرد ہے شادی شدہ ہے، عورت ہے شادی شدہ ہے، جب دونوں کے پاس اللہ نے اپنی شہوت کے مٹانے کا حلال رستہ رکھا تھا، زنا کیوں کیا ہے تو رجم کر کے ختم کر دو، زمین کو پاک کرو ان کے وجود سے۔ اگر ہاتھ ہے اس نے چوری کیا، اللہ نے فرمایا اچھا تم اتنے بڑھ گئے ہو کہ اب اپنی جیب کے بجائے دوسرے کی جیب میں پہنچتے ہو، چھوٹا کرو اس کو، ختم کرو اس کو، تاکہ ہمیشہ کے لیے جڑ کٹ جائے۔ یہ کیا ہے کہ ایک آدمی 10 لاکھ کی چوری کر لے، 2 سال سزا کر کے واپس آ جائے، اس کو کون سا نقصان ہوا جی؟ 5 لاکھ سال کا تو کما لیا اس نے۔ وہ تو حلال کے راستے سے کبھی 5 لاکھ کما بھی نہیں سکتا تھا، یعنی 10 لاکھ چوری کیا، پکڑا گیا، تسلیم ہو گیا، سزا ہو گئی اب 2 سال کے لیے، تو روٹی کپڑا بھی تو حکومت کے ذمہ، خود کچے گھر میں رہتا تھا، اب بلڈنگ میں رہتا ہے، کبھی اس پر پہرا نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ باہر پہرے والے کھڑے ہیں، اسکواڈ آگے پیچھے چلتا ہے مجرم کے لیے بھی، روٹی عین وقت پہ ملتی ہے،
صبح ٹہلایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی صحت کے لیے ڈاکٹر اندر لگے ہوئے ہیں، اور 2 سال کے بعد باہر آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور چوری کیوں نہ کرے؟ وہ کہتے ہیں جی 5 سال نہ محنت کیا نہ ہل چلائے، 5 لاکھ سال کا کمایا، میں پھر کیوں نہ جرم کروں؟ اسلام کہتا ہے نہیں، جس نے جرم کیا وہ حصہ کاٹ دو، ختم۔ اچھا جی اب وہ ڈاکو بن گیا ہے، راستے میں لوگوں کو لوٹتا ہے، فرمایا ایک ٹانگ بھی کاٹ لو۔ کیوں پھر کہو لنگڑے کو چلے ہاتھ بھی کٹا ہو ٹانگ بھی کٹا ہو کرے ڈکیٹی؟ کیسے کرتا ہے؟ 10 آدمی تو عبرت بنا دو، مجال ہے کہ پھر جرم ہو۔ لیکن شرط بھی یہ ہے کہ بھی اللہ کے احکام پہ چلا جائے اور قانون پہ چلا جائے۔ اس کو کہتے ہیں ترغیب۔ اللہ نے ترغیب بھی رکھی، ترغیب بھی رکھی، کیونکہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ترغیب سے سیدھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا تمہارے بعض بچے ہوتے ہیں، بعض بچے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ابا میں اسکول نہیں جاتا، وہ کہتا ہے بیٹا 1 ریال لے لو، کہتا ہے ٹھیک ہے جاتا ہوں۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں 10 ریال بھی دو، کہتا نہیں جاتا، جب تک 2-3 لگے نہیں جاتا۔ اسی طرح انسانوں میں بھی 2 قسمیں ہیں، ترغیب بھی اور ترہیب بھی۔ تو اب اللہ نے ان آیات میں پہلے احکام بیان کیے آئلی، اب اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میرے بندے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ملک ہے۔ جب سب اللہ کا ہے تو پھر تم کیوں بخل کر رہے ہو؟ تم کیوں لڑائیاں کر رہے ہو؟ ایک بیوی کو دیتے ہو ایک کو نہیں دیتے ہو، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماتی ہے کہ صرف ہم نے تمہیں تو حکم نہیں دیا بلکہ ہم نے تمہیں بھی، تم سے پہلے بھی جن پر ہم نے تورات و انجیل اتاری ان کے لیے بھی ہم نے احکام بھیجے تھے۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرے تو کبھی جرم کر ہی نہیں سکتا، اور جب اللہ سے نہ ڈرے تو پھر دنیا کے قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اصل بات اللہ سے ڈرنے کی ہے۔ اب دیکھو ایک بندہ حرم کے باہر کھڑا ہے، اذان سنی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور ایک بندہ رات کو کمرے میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، اس کو کس سپاہی نے جگایا ہے؟ جس کے دل میں ڈر ہے اس کو نیند نہیں آتی، ہائے میری تہجد نہ چلی جائے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کہیں تہجد سے محروم نہ ہو جاؤں، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے فجر کی نماز نہ چلی جائے۔ اور جس کے دل میں ڈر نہیں، سپاہی کہتے ہیں نماز، ہر مولوی کہتا ہے نماز، کنڈی کھٹکھٹاتی ہے نماز، وہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا، نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ اللہ کا ڈر جو نہیں۔ اس لیے پہلا حکم ہے، پہلا حکم کیا؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب دیکھو ایک آیت 3 دفعہ آ رہی ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے اللہ کے احکام کا انکار کیا تو سب کچھ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ پھر وہی آیت آ گئی۔ کیوں؟ علماء نے فرمایا پہلی آیت میں یہ تھا کہ ساری کشاکش، ساری وسعت دینے والا میں ہوں، کیوں ڈرتے ہو؟ آسمانوں زمینوں کے خزانے جو میرے ہاتھ میں ہیں، تم میرے راستے پہ چلو گے تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اب دوسری آیت میں فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں استغنا ہے، یہاں بے نیازی ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو تیری ناشکری سے میرا کیا بگڑتا ہے؟ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ تو میرے لیے ہے۔ پہلی آیت میں کشاکش رزق کا اعلان تھا، دوسری آیت میں اپنی بے نیازی کا اظہار تھا کہ مجھے کیا غرض ہے، اگر تم میرے حکم پہ نہیں چلو گے خود تباہ ہو جاؤ گے، میرا کیا بگڑتا ہے؟ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تو غنی ہیں، بے نیاز ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا نقصان۔ اچھا پھر وہی آیت آ گئی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
اس آیت میں رحمت کا اعلان ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا، اس نے تمہیں انسان بنایا، تیرے لیے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری. کیوں؟ جو سب کچھ اس کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے اکیلا ضامن. اللہ تبارک و تعالی نگہبان، اللہ تبارک و تعالی وکیل بھی، کفیل بھی، رقیب بھی، شہید بھی. آگے جناب پھر ترغیب ہے، پہلے ترغیب تھی نا، پھر ترغیب. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہ اللہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، تمہارے بدلے میں اور مخلوق پیدا کر دے. کیا مشکل ہے؟ اگر تم اس کے حکم پہ نہیں چلو گے، تم اس کی فرما برداری نہیں کرو گے تو خبردار، وہ تو اس پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں مٹا ڈالے. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر تم میرے احکام سے منہ پھیرو گے، میں تو قادر ہوں کہ تمہارے بدلے ایک اور قوم کو پیدا کر دوں، پھر تمہاری مثال بھی نہیں ہوگی، نشانی بھی نہیں ہوگی، ذکر بھی نہیں ہوگا. فرماتے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اور اللہ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں. وہاں کتنی دیر لگے گی تمہارے فنا کرنے میں، دوسری مخلوق پیدا کرنے میں؟ اللہ کے آگے کتنی دیر ہے؟ زمین کو حکم دیتے ہیں، زلزلہ آیا، ساری مخلوق ختم. کیونکہ وہاں تو دیر اتنی لگتی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ جب فیصلہ فرما لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بلڈوزر منگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی فنا کرنے کے لیے. مشینیں، ایٹم بم، وہ تو حکم دیتی ہیں، ہو جا بس ہو گیا، مٹ جاؤ بس مٹ گئے، بن جاؤ بن جاؤ. وہاں تو اتنی دیر لگنی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا بندے میرے احکام پہ نہیں چلو گے تو میں اس پہ بھی قادر ہوں کہ پوری نسل انسانی ختم کر دوں. اچھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگلی آیات میں من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. اللہ نے فرمایا جو چاہتا ہے بدلہ زندگانی میں کہ دنیا میں مجھے مل جائے، تو اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے، آخرت کا بھی ہے. اگر دنیا کا بدلہ چاہو گے تو دنیا میں مل جائے گا. کافروں کو نہیں مل رہا، یہودیوں کو نہیں مل رہا، نصرانیوں کو نہیں مل رہا، ہندوؤں کو نہیں مل رہا. ان کی اولاد نہیں ہوتی، ان کے پاس دولت، قوت، طاقت، شوکت نہیں ہے. وہ دنیا مانگتی ہے، ہم نے دنیا دے دی. لیکن جو میرے بندے ہیں ان کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے. اگر وہ دنیا بھی مانگتی ہیں تو اتنی جس میں عزت قائم رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مومن بندہ کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے. کبھی مال مانگتا ہے، کہتے ہیں اللہ مال بھی دے لیکن اپنے رستے میں لٹانے کی بھی پھر توفیق دے، پھر اپنے رستے پہ خرچ کی بھی توفیق دے، اور آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرما. اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں. تم کیا مانگتے ہو وہ اس کو سنتے ہیں، تم کیا کرتے ہو دیکھتے ہیں. تو جب سب جانتے ہیں تو اسی کے مطابق پھر وہ فیصلے فرماتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ پورے عالم اسلام پہ اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام سے عذاب اٹھا دیں. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی تقدیر اپنی رحمت سے بدل دیں. خیر کے فیصلے فرمائیں اور ہمیں شر سے بچا لیں. کہتے ہیں جی کہ میں ہندوستان سے آیا نوکری کرنے کے لیے اور میں سیدھا ایئرپورٹ سے مکے آ گیا، احرام نہیں باندھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ عمرہ بھی قضا کریں
اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں کہ آپ میقات سے گزر آئے ہیں بغیر احرام کے۔ باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں کہ آتے ہوئے نوکری کی نیت تھی، عمرے کی نیت نہیں تھی تو پھر جرمانہ نہیں ہے، لیکن آتے ہوئے اگر عمرے کی نیت تھی تو پھر ان کے نزدیک بھی جرمانہ ہے۔ تو اب یہ تم خود دیکھ لو، جس مسلک پہ عمل کرتے ہو اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ کو احرام باندھنا چاہیے تھا۔ میاں بیوی نے عمرہ کیا لیکن شوہر نے بال نہیں منڈوائے، مدینہ چلا گیا پھر بھی بال نہیں منڈوائے، جب تک بال نہ منڈوائے وہ احرام میں ہے، احرام سے نہیں نکلا۔ احرام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے پہن لیے، احرام کا معنی ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام پورے کیے جائیں پھر آدمی احرام سے نکلتا ہے۔ تو اب وہ بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے، ورنہ جتنی دیر میاں بیوی ملیں گے، بات کریں گے، کچھ کریں گے، وہ تو اسی طرح گویا احرام میں ہے۔ اس نے بال کٹوائے نہیں اور احرام سے نکلا نہیں۔ بال کٹوانے کا طریقہ یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں، اور اگر بال بڑے ہیں تو اس کا چوتھا حصہ پورے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ یہ جو 2 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے کٹوا دیتے ہیں اس سے بھی دم پڑ جاتی ہے۔ کوئی نسخے میں تو حکیم نے نہیں لکھا نا جی 1 تولہ گازبان اور 1 عدد عمرہ۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، نہیں کرنا ہے تو کوئی ضروری نہیں، نفلی عبادت ہے۔ اگر کرنا ہو تو پھر پورے آداب کے ساتھ کریں، سنت کے ساتھ کریں تاکہ پورا ثواب مرتب ہو۔ اگر کوئی آدمی انڈیا میں ہنڈی کے ذریعے رقم بھیجتا ہے، کوئی حرج نہیں، کافروں کی حکومت ہے۔ اگر مسلمان حکومت ہو تو ہنڈی کے ذریعے نہ بھیجیں کہ اس ملک کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر کافروں کی حکومت ہو تو فقہا نے گنجائش لکھی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں باپ موجود ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو نہ بلائے اور اپنی بیوی کو حج پہ بلائے تو بیوی کو ہی بلائے گا۔ آج کل ماں باپ کو کون بلاتا ہے؟ وہ پاگل ہو گیا ہے کہ ماں باپ کو بلائے۔ ہر حال کوئی حرج نہیں۔ اصل بات یہ دیکھنی ہے کہ ماں باپ ہیں غریب، حج فرض ہی نہیں تو بلانا ضروری ہی نہیں۔ اچھا بیوی بھی غریب ہے لیکن اس کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، بلاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے ماں باپ کو حج کراؤ تو پھر بیوی کو کراؤ، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تم بیوی کو بلانا چاہتے ہو کوئی حرج نہیں۔ 5 انبیاء جو ہیں جیسے سیدنا ابراہیم ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء۔ میرا نام نور العہد ہے، ٹھیک ہے، عہد اللہ کا نام ہے، تم اللہ کا نور ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ ساری دنیا اللہ کے نور سے ہی تو ہے۔ مدینہ منورہ میں اگر 40 نمازیں پوری کی جائیں تو حدیث مبارک ہے لیکن ضعیف ہے، بہرحال اللہ موقع دے تو ضرور پڑھو تاکہ آدمی نمازی بن جاتا ہے اور برات بھی ہو جاتی ہے نفاق سے بھی اور جہنم سے بھی۔ گو حدیث ضعیف ہو لیکن محدثین فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کو لے لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ حضور ہم دعا کر رہے تھے قبرستان میں تو بی بی عائشہ آمین کہہ رہی تھی، ہاں تو بی بی عائشہ سن رہی تھی، اتنی دور نہیں تھی کہ سن نہ رہی ہوں۔ عصر کی نماز مجھے اتنی پتہ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے سورج کے بارے میں۔ اپنے گھر میں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی تصویر لٹکائیں، اگر بندے اس میں نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں، یعنی ذی روح چیزیں نہ ہوں۔ یاد رکھو انسان ہے، حیوان ہے، پرندہ ہے، جس میں روح ہے اس کی تصویر نہ لٹکائیں، لیکن مکان ہے، کعبہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، عمارت ہے، کوئی حرج نہیں۔ والد کے لیے حج کر سکتا ہوں، بالکل کریں، والد کمزور ہیں ان کے لیے آپ حج بدل کریں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے حج کرے اللہ 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں۔ تبرک بنانے کے لیے حجر اسود پہ کوئی رومال یا انگوٹھی رگڑیں، یہ تمہیں سمجھ آیا، صحابہ کو سمجھ نہیں آیا۔ حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے، انگوٹھیاں رگڑنا سنت نہیں ہے۔ اگر تم نے بوسہ دینے کے بعد اس کی لاج رکھی تو تم خود تبرک ہو، اگر بوسہ دینے کے بعد باہر پھر وہی جھوٹ، وہی بکواس، وہی افوات، وہی شرک، وہی بدعات، تو پھر قیامت میں انشاءاللہ حجر اسود گواہی دے کے پکڑوائے گا۔
طواف کے دوران حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھوں کا بوسہ دینا، اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے ایک قول میں تو اشارہ کر کے بوسہ دینا بھی جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بوسے کے قائم مقام ہے، لیکن اکثر اقوال راجحہ یہ ہے کہ ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دو، لکڑی لگ جائے تو بوسہ دو، نہ لگے تو صرف اشارہ کافی ہے۔ ایک دکان پہ میں کام کرتا ہوں، جو آمدنی ہو اس میں سے ہر مہینے تنخواہ نکال لینی ہے، آمدنی نہ ہو تو ہمیں اپنے پاس سے تنخواہ نہیں دے گا، یہ کوئی بات ہے؟ یعنی نفع کی سودا ہوا، گھاٹے میں شریک نہ ہوا نا، کہ نفع ہو تو تنخواہ لے لو، گھاٹا ہو تو تم ختم، یہ بات تو نہیں۔ نفع گھاٹے میں شریک ہو، یا تو حصہ دیں یا تمہیں تنخواہ دے، نفع ہو یا نفع نہ ہو۔ دیکھو جی، یا تو دکان میں تیرا اور میرا حصہ ہے، بھئی جو نفع آئے گا آدھا تیرا آدھا میرا، گھاٹا آئے گا آدھا تیرا آدھا میرا، یا پھر میں کہتا ہوں نہیں آپ تنخواہ لیں، نفع نقصان میرا۔ یہ تو نہیں نا کہ اگر فائدہ ہو تو تم تنخواہ لے لینا، اگر فائدہ نہ ہو تو تنخواہ بھی نہیں دوں گا، یہ تو ظلم ہے۔ پگڑی دینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بعض علماء نے گنجائش رکھی ہے، لیکن بچیں تو بہتر ہے۔ امام کے پیچھے التشہد پڑھنا ہے، بالکل پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کا پڑھنا کافی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ طواف میں کون سی دعا پڑھیں؟ جو تمہیں یاد ہو، ورنہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، ورنہ جو تمہیں یاد ہے، کلمہ شریف، درود شریف، جو بھی یاد ہے۔ اولاد صالح ہونے کے لیے قرآن سے کوئی قرآن اس میں دعا ہے نا، حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی طرح ایک دعا ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ قرآن کی دعائیں پڑھا کریں، اللہ پاک رحم کریں گے۔ اگر کسی عالم کو کہا جائے کہ میرے لیے دعا کریں، بالکل کہا کریں، یہ ضروری ہے۔ تو عالم ہے، بزرگ ہے، ولی اللہ ہے، صالح بندہ ہے، اس کو جی حضرت میرے لیے دعا کریں، گے بالکل سنت ہے۔ عبد اللہ میں صرف حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ صلاۃ شریف پڑھنا، صلاۃ سے مراد نماز ہے تو جائز ہے، جو آپ کے ہاں پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ آدمی حج پر آتے ہیں، ان کی جو رشتہ دار مکے مدینے میں رہتے ہیں وہ ان کو کچھ تحفہ دیتے ہیں، لینا جائز ہے؟ کیوں نہ جائز ہے؟ لینا چاہیے، تحفہ تو ہر وقت جائز ہے۔ میرے باپ نے زمین بچانے کے لیے گورنمنٹ کی پالیسی سے ساری زمین میرے نام کرا دی تھی، حالانکہ میری 3 بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہے، اور اب آپ کو اپنی بہنوں کو حق دینا چاہیے۔ بہنیں کہتی ہیں ہم نہیں لیتے، تم ان کے نام انتقال کر دو، قبضہ بھی دے دو، پھر تمہیں واپس کر دیں، لے لینا۔ تم نے دی جو نہیں، تم بھی تو صرف پوچھتے ہو نا۔ کہ شریف آدمی کو یہ پوچھو جی کھانا کھانا ہے، ہوگا کہ جی نہیں۔ اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ مہمان آئے تو پوچھو نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم کے جب مہمان فقربہ الیہم، جو کچھ گھر میں تھا پکا کے لے آئے۔ فقال الا تاکلون، بھی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وہ تو فرشتے تھے، حضرت ابراہیم صاحب کو پتہ نہیں تھا۔ تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو مہمان گھر میں آئے، جو اللہ نے تمہیں توفیق دیا آگے رکھ دو، تم جو اس سے پوچھو جی کھانا ہے حضرت، اب شریف آدمی کیا کہے؟ وہ کہا کہ نہیں جناب نہیں کھانا ہے۔ اور ہمارے ملک والے وہ تو اور اچھے طریقے سے پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے چلاک ہوتے ہیں۔ جب ملیں گے جی آپ تو پھر کسی بڑے آدمی کے گھر کھانا کھائیں گے نا، یعنی مجھ سے تو دفع ہو جاؤ نا، مقصد یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی کبھی وقت ملے تو پھر میرے بعد بھی چائے پی لینا، یعنی کھانا تو میں نہیں دیتا آپ کو، یہ بڑے اچھے طریقے۔ بعد کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی ماشاءاللہ گاڑی کا بھی وقت ہے، کھانے کا وقت تو ہو رہا ہے، ویسے بہتر ہوتا ہے کہ آدمی پہلے پہنچ جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تم بہنوں کو انتقال کر دو، تمہیں واپس کر دیں، دیکھو مانتی ہیں کہ نہیں مانتی۔ اب وہ بہنیں ہیں بیچاری، وہ کہتی ہیں ابا بھی ان کو دے گیا، ہم مانگیں تو خام کا جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اب بھائی کو دشمن تو نہ بنائے۔ وہ ڈر کے مارے کہہ دیتی ہیں بھائی ہم نہیں لیتی، ہم نے بخش دیا فلاں کیا۔ کوئی نہیں بخشتا،
تم ان تک